رکھو واللہ ولی المتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کا دوست ہے۔ تو دیکھیے اہل تقوی کا دوست اللہ تبارک و تعالی ہے، تو جب اللہ ان کا دوست ہے تو یہ اللہ کے دوست، تو معلوم ہوا کہ ولی متقی جو ولی ہے، ولی متقی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے صفت تقوی سے متصف ہونا ضروری ہے، اور صفت تقوی بغیر علم کے کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم ہمیں سکھاتا ہے باطن کے احوال، ظاہر کے احوال، ظاہر کا علم، باطن کا علم، یہ ہمیں علم کے ذریعے حاصل ہوگا نا کہ باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یعنی باطن میں کیا کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں۔ اسی طرح ظاہر کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی علم کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے صوفی بنا بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، چاش اشراق پڑھ رہا ہے، لیکن اسے بیع کے مسائل نہیں آتے اور وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے غلطی کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت کوئی بھی اس کے لیے نافع نہیں ہے۔ نہ نمازیں اس کو نفع دیں گی، نہ روزے اس کو نفع دیں گے، نہ اس کی تہجدیں اس کو نفع دیں گی، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پہنچ رہا ہے وہ تو ہلاک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے عمرے کر رہا ہے، ہزاروں اس نے عمرے کر لیے، جی ہم نے 50 حج کر لیے، بڑی اچھی بات ہے بھائی، لیکن کیا آپ نے حج کا علم حاصل کیا تھا، ظاہر علوم حاصل کیے تھے؟ اگر نہیں کیے تھے تو چاہے کتنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس نے حج کیے ہوں، کتنا ہی وہاں پر روزے رکھے تھے اور بڑا تقوی، بظاہر جو تقوی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کے ساتھ اس نے عمرے کیے تھے، لیکن اگر اس کو حج کے احکام نہیں آتے اور یہ ایسی غلطیاں وہاں کر بیٹھا کہ جس کی وجہ سے حج فاسد ہو گیا مثلا، یا خدا نخواستہ وہی مسئلہ کہ اس نے اگر بیع کے اندر صحیح طریقے سے مسائل نہیں سیکھے تھے اور اس نے حرام روزی حاصل کرنے کے بعد اس سے تمام یہ حج کیے تھے، تو سب ضائع ہے، کیونکہ حرام مال سے کیے گئی کوئی بھی نیکی، چاہے وہ آپ نے بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کی ہو اور اس نیکی سے آپ کو لذت بھی حاصل ہوئی ہو، بظاہر آپ کو قلبی نور حاصل ہوتا ہوا محسوس بھی ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار آپ کی قلبی کیفیت پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر ایک عبادت کے کرنے کے بعد آپ کو سکون مل رہا ہے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ شیطانی سکون ہوتا ہے کہ آدمی غلط نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سکون مل رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے تبھی مجھے سکون مل رہا ہے۔ نہیں، یہ شیطانی دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح اطمینان قلب ہمیں فراہم کر دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے عبادت کرنے میں، لیکن اصل میں شیطان ہمیں ایک ایسی غلطی میں مبتلا رکھے ہوئے ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ نماز یا عبادت برباد ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ اب تجھے کسی اہل علم کے پاس جا کر اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی، اپنی عبادت کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معمولات کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھ تیرے دل میں کتنا نور پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ٹھیک ہی ہوگا۔ اب اس طرح اطمینان دلا کر وہ علماء کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، اور جاہل انسان ساری زندگی غلطی کرتا رہتا ہے اور نمازیں برباد ہوتی رہتی ہیں۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یعنی مراد کہنے کی یہ ہے کہ وہ نماز کا علم نہیں رکھتا ہے اور 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، تو یقینی سی بات ہے 60 برس تک نماز پڑھنے والے کے لیے ایسا بھی لمحے آئے ہوں گے کہ اس کو نماز میں سکون نہیں ملا ہوگا، لیکن ایسا بھی تو ہوگا کہ نماز میں چاشنی لذت محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اس کے علم کی کمی کی بنا پر اس کی عبادت برباد ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی وہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت وہ نماز اس سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ تو یہ نماز کی بربادی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے کہ صوفی حضرات خاص طور پر جو بہت زیادہ صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح بہنیں بھی جو بغیر علم کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کچھ عبادت اختیار کر لی تو شاید ہم عالمہ خواتین سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو گئے، اور بلکہ ان کو وہ تکبر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اپنی تہجد کے مقابلے میں، اپنے چاش اشراق کے مقابلے میں۔ یہ غلط ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ علم سے انسان منور ہوتا ہے، علم کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے سب برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری علم سے حاصل ہوگا، اور علم کے بغیر انسان حقیقتاً متقی نہیں بن سکتا، اور جب متقی نہیں بنے گا تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اور جب اللہ کا دوست نہیں بنے گا تو یقیناً سی بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنے بغیر دوست تصور کرنا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور میدان محشر میں اس کے بدلے میں انعام نہیں بلکہ ہو سکتا ہے سزا ملے۔ اس لیے جو اللہ نے فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، تو متقی کسے کہتے ہیں؟